الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے وقت، زمانہ اور ٹائم. اور جس طریقے سے حصی مخلوقات کے اندر ایک مخلوق اپنی جیسی دوسری مخلوقات کی پر فضیلت رکھتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ اللہ کے رسول ہیں کہ ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی. اور جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یحب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ زمین کے ٹکڑوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ٹکڑے مسجدیں ہیں. اسی طریقے سے دنوں میں، مہینوں میں، وقت میں، راتوں میں کئی ایسے دن اور راتیں ہیں کہ جن کو دوسروں کی پر فضیلت حاصل ہے، کئی مہینے ہیں کہ جن کو دوسرے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے. انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور جو شروع ہو چکا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا حصہ 10ویں پارے سے سورہ توبہ کی آیت کریمہ کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کی فضیلت کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی کائنات پیدا فرمائی ہے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ مہینوں کی تعداد، سال بھر کے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے سال کے مہینے 12 مقرر فرمائے، نہ 13 مقرر فرمائے، نہ 11 مقرر فرمائے، 12 مہینے مقرر فرمائے. اور فرمایا کہ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے 12 مہینوں کے مقابلے میں فضیلت عطا فرمائی. اور وہ فضیلت حرمت کے اعتبار سے عطا فرمائی کہ یہ مہینے
حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، برکت والے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر تو صرف اتنا ہی ارشاد ہے کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، لیکن وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ قرآن مجید کے اندر اس کی تعیین اور اس کی صراحت نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے اندر اس کی صراحت ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا، کہ سال 12 مہینوں کا ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ثلاث متوالیات، ان میں سے 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ مسلسل ہیں کیونکہ ذوالقعدہ 11واں مہینہ ہے، ذوالحجہ 12واں مہینہ ہے، اور محرم پہلا مہینہ ہے۔ یہ تسلسل کے ساتھ آتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ایک مہینہ ان سے جدا ہے اور وہ رجب کا مہینہ ہے، جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان والا مہینہ، جو اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ان حرمت والے 4 مہینوں کی تعیین ہو گئی کہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے، جو اب چند دن سے شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ جو فضیلت والے دن ہوتے ہیں، یا فضیلت والی راتیں ہوتی ہیں، یا فضیلت والے مہینے ہوتے ہیں، ان میں فضیلت کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ اصل وجہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلیات کا نزول ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات کے لیے کہ نازل کرنے کے لیے کسی دن اور کسی مہینے کو منتخب فرما لیں، تو وہ مہینہ اور وہ دن دوسرے دنوں اور دوسرے مہینوں کے مقابلے میں افضل ہو جاتا ہے۔ اور اس فضیلت کا یا تجلیات کی نزول کا ہمیں علم کیسے ہوتا ہے؟ ہمیں علم وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان کا علم ہمیں قرآن مجید کی آیت کریمہ سے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہوا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی دن کو افضل دن نہیں قرار دے سکتے، ہم اپنی طرف سے کسی مہینے کو افضل مہینہ قرار نہیں دے سکتے۔ افضل مہینہ، افضل دن، افضل رات، افضل اوقات وہی ہوں گے کہ جن کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے افضل قرار دیا ہے، اور اس کا علم قرآن مجید سے ہوگا یا حدیث نبوی سے ہوگا۔ اچھا، جو دن فضیلت والے ہوتے ہیں، ان دنوں کی فضیلت کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس طریقے کے اندر بھی ہم آزاد نہیں ہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی عمل اختیار کر لیں اور کہیں کہ یہ دن چونکہ فضیلت والا دن ہے، لہذا اس دن کے اندر ہم اچھے کھانے پکائیں گے اور اچھے کھانے کھائیں گے تو ہمیں فضیلت حاصل ہو جائے گی، یا ان راتوں کے اندر ہم صرف شب بیداری کریں گے، راتوں کو جاگیں گے تو ہمیں فضیلت حاصل ہو جائے گی، یا ان راتوں کے اندر ہم آتش بازی کریں گے تو ہمیں فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ نہیں، بلکہ ان دنوں کی فضیلت حاصل کرنے، ان راتوں کی فضیلت حاصل کرنے اور اس مہینے کی فضیلت حاصل کرنے کا طریقہ بھی وہ اختیار کرنا پڑے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ افضل دنوں کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے احادیث سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ان دنوں کے اندر عبادت زیادہ کی جائے، خاص طور پر روزے رکھے جائیں، اور جو فضیلت والی راتیں ہیں ان کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حضور میں نمازیں پڑھی جائیں، ذکر کیا جائے، تلاوت کی جائے، اللہ سے دعائیں مانگی جائیں کہ جن کے ذریعے سے اس رات یا اس دن کی فضیلت حاصل ہو سکے۔ چنانچہ محرم والے مہینے کی جو فضیلت ہے، اس فضیلت کو حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی توفیق اور ہمت ہو جائے انسان روزے رکھے۔ حدیث شریف جو خطبے کے اندر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس حدیث شریف کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے افضل ہیں تو وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اللہ کے مہینے محرم کے روزے رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محرم کے مہینے کی فضیلت اگر کوئی آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے حصول کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ سبیلیں لگا دے یا صدقہ خیرات کرے، وہ بھی فضیلت کا طریقہ ہے، لیکن جو اصل طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ فرمایا کہ انسان اس مہینے کے اندر روزے بکثرت رکھے۔
تو لہٰذا اس مہینے کے اندر جتنی اللہ تعالیٰ سے توفیق ہو جائے، 1 دن 2 دن 6 دن 10 دن، اللہ تعالیٰ جتنی توفیق عطا فرما دے، ہم اس مہینے کے اندر روزے رکھیں گے تو اس مہینے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 10 محرم سے پہلے روزے رکھے جائیں، بلکہ 10 محرم کے بعد بھی روزے رکھے جائیں، تب بھی چونکہ محرم کا مہینہ ہے اس لیے اس کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اسی مہینے کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دن رکھا ہے کہ جس دن کی فضیلت اسلام سے بھی پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور وہ دن ہے عاشورہ کا دن۔ عاشورہ کا جو لفظ ہے یہ عشر سے نکلا ہے، عین شین رام، عین شین را، اور عین شین را عشر کا معنی ہوتا ہے 10، تو عاشورہ کا معنی ہوتا ہے 10واں۔ تو اس مہینے کا جو 10واں دن ہے یعنی 10 محرم کا دن، اس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر عاشورہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس عاشورہ کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ یعنی 10 محرم کی تاریخ کا روزہ رکھنا اسلام کے ماننے والوں پر فرض تھا، مسلمانوں پر فرض تھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اختیار دے دیا، فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی روزہ رکھنا چاہے 10 محرم کا تو وہ 10 محرم کو روزہ رکھ لے، اور جو آدمی روزہ 10 محرم کو نہ رکھنا چاہے تو وہ نہ رکھے، یعنی اختیار مل گیا۔ اب اگر کوئی آدمی 10 محرم کے دن کو روزہ رکھ لیتا ہے تو اسے فضیلت حاصل ہو جائے گی، ثواب حاصل ہو جائے گا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عاشورہ کے دن کا روزہ ہے اس کے بارے میں مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کی گناہوں کا کفارہ فرما دے گا، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے تو اللہ کی رحمت سے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اچھا، گناہوں کا کفارہ ہو جانے کے بارے میں جتنی بھی احادیث آتی ہیں نا کہ فلاں عمل سے گناہ معاف ہوتے ہیں، فلاں عمل سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے مراد علماء کرام نے فرمایا کہ صغیرہ گناہ ہے، کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان سے ہوتے رہتے ہیں وہ گناہ ان نیک اعمال کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نماز پڑھنا نیکی ہے، وضو کرنا نیکی ہے، روزہ رکھنا نیکی ہے، جمعہ کی نماز پڑھنا نیکی ہے۔ ان نیکیوں کے برکت سے وہ گناہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں ان کبیرہ گناہوں سے معافی کے لیے توبہ کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ کسی کو معاف فرما دے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ انسان توبہ کرے گا تو کبیرہ گناہ معاف ہوگا، توبہ کے بغیر گناہوں کی معافی کا وعدہ نہیں ہے۔ فضل ہو جائے تو اللہ کی مہربانی ہے لیکن وعدہ نہیں ہے۔ وعدہ تب ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے، اور سچے دل سے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ انسان گناہوں کی پر ندامت اختیار کرے، پشیمانی اختیار کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ ان گناہوں کے نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، اور جو گناہ ہو چکے ان کی جو تلافی ہو سکتی ہے وہ تلافی کرے۔ تو ان شرائط کے بعد پھر وہ توبہ ہو جاتی ہے، اور توبہ کے بعد بڑے گناہوں کی معافی کا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وعدہ فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ شرط یہ ہے کہ بندے کی توبہ میں کھوٹ نہ ہو، بندے کی توبہ مخلصانہ اور سچی ہو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری توبہ کے اندر اخلاص نہ ہو، ہماری توبہ سچی نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ توبہ بندے کی سچی ہو اور اللہ تعالیٰ گناہ معاف نہ فرمائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سچی توبہ کے بعد پھر کبیرہ گناہوں کی بھی معافی کا وعدہ ہے۔ تو یہ جو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ 10 محرم کے دن کا روزہ رکھا جائے گا تو گزشتہ سارے گناہوں کی معافی ہو جائے گی، 1 سال کے گناہوں کی، تو یہ صغیرہ گناہ مراد ہے، اور صغیرہ گناہوں کی معافی کا مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے جو یہود ہیں وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے پوچھوایا کہ یہ 10 محرم کی تاریخ کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل والے جو ہمارے بڑے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون کو اس کی فوجوں سمیت دریا کے اندر غرق فرمایا تھا۔
تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام تھا ہمارے بڑوں کے اوپر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اور آپ کی برکت سے یہ انعام ملا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر 10 محرم کو اللہ کے حضور میں روزہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس انعام کا شکریہ ادا ہو، اور ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی وجہ سے 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق تمہارے بنسبت زیادہ ہے، لہذا ہمیں ان کی اتباع زیادہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 10 محرم کو روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی، صحابہ کرام کو بھی 10 محرم کے روزے کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ 10 محرم کے دن روزہ رکھا جائے، اور اس دن روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے، یہ اجر و ثواب ہے۔ تو جب 10 محرم کے روزہ کی فضیلت حضور نے ارشاد فرمائی تو بعض حضرات نے اشکال کے طور پر عرض کیا کہ اللہ کے رسول 10 محرم کو تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہمیں بھی روزہ رکھنے کا حکم ہے، تو یہود کی مخالفت کرنے کا بھی حکم ہے کہ یہود کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کی جائے، تو اگر 10 محرم کو روزہ رکھیں گے تو ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل یہ ارشاد فرمایا کہ اگلے سال 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی میں روزہ رکھوں گا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل یہ ارشاد فرمایا کہ 10 کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھا جائے، تو 10 کے بعد 9 کا روزہ رکھا جائے گا تو یہود کی بھی مخالفت ہو جائے گی، کیونکہ وہ صرف 10 کو روزہ رکھتے ہیں اور ہم 9-10 کو روزہ رکھیں گے، اور 10 محرم کے روزے کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے پیش نظر فقہائے امت نے یہ فرمایا ہے کہ 10 اور 9 اور 10 محرم کے دن روزہ رکھنا فضیلت کا باعث ہے، اور اگر کوئی آدمی 9 کو روزہ نہ رکھ سکے تو 10ویں کے ساتھ 11ویں کے روزے کو ملا لے، 10 اور 11 کا روزہ رکھ لے، تب بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تنہا 10 محرم کا روزہ رکھا رہے تب بھی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن ثواب کم ملتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک طرح سے کراہت رہتی ہے، تو اس لیے اس کراہت کو دور کرنے کے لیے 10 محرم کے روزے کے ساتھ یا تو 9 کا روزہ رکھ لیا جائے اور یا 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھ لیا جائے، تو یہ اس سے اس کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور بلا کراہت فضیلت حاصل ہوگی۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، اچھا یہ 10 محرم کی جو فضیلت ہے یہ پیچھے سے یعنی اسلام سے بھی پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، بلکہ بعض مورخین نے تو لکھا ہے کہ اس کی فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کو قبول ہوئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 محرم کو کنارے پر لگی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو 10 محرم کو کنویں سے نجات حاصل ہوئی، اور حضرت یونس علیہ السلام کو 10 محرم کو مچھلی کے پیٹ سے نجات حاصل ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل والوں سے فرعونیوں سے نجات حاصل ہوئی، بنی اسرائیل والوں کو 10 محرم کو۔ یعنی 10 محرم کی جو تاریخ کی فضیلت ہے یہ بہت پرانی ہے، لیکن آج کل عام طور پر جن لوگوں کو علم نہیں ہوتا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کی فضیلت شاید اس وجہ سے ہے اس دن کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو یہ جان لینا چاہیے کہ 10 محرم کی فضیلت پہلے سے چلی آ رہی ہے، البتہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اندر اس وجہ سے فضیلت زیادہ ہے کہ آپ کی شہادت ایک ایسے دن میں واقع ہوئی ہے کہ جو دن پہلے سے فضیلت والا چلا آ رہا تھا، تو ظاہر ہے 10 محرم کا دن پہلے سے فضیلت والا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت ارشاد فرمائی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو حضور کے وصال فرما جانے کے بعد بھی سالوں بعد پیش آیا ہے، تو اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اندر فضیلت اس وجہ سے آ گئی کہ آپ کی شہادت 10 محرم کو ہی ہے، اور 10 محرم کی فضیلت اس وجہ سے نہیں ہے کہ حضرت حسین کی شہادت اس میں ہوئی ہے، بلکہ 10 محرم کی فضیلت تو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ تو اس لیے یہ اپنا جو ایک تصور ہے یا کنسپٹ جس کو کہتے ہیں وہ انسان کو درست رکھنا چاہیے کہ اس کا صحیح تصور یہ ہے کہ 10 محرم کی فضیلت تو پہلے سے چلی آ رہی تھی، البتہ اس فضیلت والے دن حضرت حسین کی شہادت بھی ہوئی ہے، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اندر بھی فضیلت ہو گئی۔ یعنی ایک تو ویسے ہی شہادت ایک مبارک عمل ہے، سعادت والا عمل ہے، بعض لوگ تو شہادت کو منحوس سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اور بعض لوگ شہادت کو منحوس ہونے کی وجہ سے پورے محرم کے مہینے کو ہی منحوس سمجھ لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے نا 10 محرم کے دن خاص طور پر اور پورے محرم کے مہینے میں کوئی شادی بیاہ کی تقریب نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کی کوئی تقریب رکھیں گے تو الیاذ باللہ اس کے اندر بھی نحوست آ جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر شہادت کی وجہ سے کسی دن یا کسی مہینے کے اندر نحوست آتی
تو پھر تو 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ بھی سالم نہیں ملے گا. ہر مہینے کے اندر کسی نہ کسی صحابی کی شہادت ہے. رمضان مبارک کے مہینے کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. اب رمضان کے مہینے کو مبارک کہا جاتا ہے تو شہادت بھی ہوئی ہے. اب شہادت کی وجہ سے اگر نحوست والا عقیدہ رکھا جائے تو پھر رمضان کے مہینے کو مبارک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے ذی الحجہ کا مہینہ جس کے اندر عید الاضحیٰ کا مبارک دن آتا ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. اسی طریقے سے اور جو مہینے مثلا شوال کے مہینے کے اندر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے شوال کے مہینے میں غزوہ احد کے موقع پر. تب شوال کے مہینے میں عید الفطر بھی آتی ہے. عید الفطر جو ہے شوال کی 1 تاریخ کو ہوتی ہے اور اس دن کو مبارک دن کہا جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو ایک تصور پایا جاتا ہے نا کہ محرم کے مہینے کے اندر کوئی شادی بیاہ کی کوئی خوشی کی تقریب نہیں کرنی کیونکہ یہ شہادت والا یا غم والا یا نحوست والا مہینہ ہے، یہ غلط تصور ہے. اس اپنے غلط عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے کیونکہ کوئی مہینہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے یا اللہ کے رسول نے منحوس قرار دیا ہو. فضیلت والے دن تو ہیں، فضیلت والے مہینے بھی ہیں، لیکن کوئی رات کوئی دن کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ اسلامی تصور پایا جاتا ہو کہ یہ مہینہ منحوس ہے یا یہ دن منحوس ہے یا یہ رات منحوس ہے یا اس مہینے کے اندر کوئی خوشی کی تقریب نہیں کرنی یا اس دن کے اندر کوئی خوشی کی تقریب نہیں کرنی. اس طرح کا کوئی اسلامی تصور نہیں ہے. تو یہ جو اس طرح کے تصورات ذہنوں کے اندر پختہ ہوتے ہیں نا، یہ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ عقیدے بن جاتے ہیں اور یہ عقیدے کی غلطیاں شمار ہوتی ہیں. اپنے عقائد درست رکھنے چاہیے، اپنے عقائد قرآن و سنت کے مطابق رکھنے چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شہادت کا جو عمل ہے یہ ویسے ہی ایک بڑی سعادت کی بات ہے. صحابہ کرام تو شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے کہ ہمیں شہادت حاصل ہو. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شہادت اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اندر فضیلت اس وجہ سے ہو گئی کہ محرم کے مہینے میں اور 10 محرم کو ہوئی اور 10 محرم کا دن جو ہے وہ پہلے سے فضیلت والا چلا آ رہا تھا. تو اس لیے آپ کی شہادت کے اندر گویا کہ فضیلت 2 گنی ہو گئی، شہادت کی بھی فضیلت اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 10 محرم کی فضیلت بھی آپ کو حاصل ہو گئی. تو اس لیے یہ جو مہینہ ہے یا یہ جو دن ہے 10 محرم کا، تو اس دن کی اور اس مہینے کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے درست طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ان مہینے کے اندر گناہ چھوڑ دینے چاہیے اور جو فرض نمازیں اور فرائض اور واجبات ہیں وہ ادا کرنے چاہیے اور اپنی طرف سے روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے جتنے زیادہ روزے رکھے جا سکیں، اور نہیں تو کم از کم 9-10 محرم کا تو ضروری رکھ لیا جائے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اس دن کے اندر جو خیر کے کام ہیں وہ بکثرت کرنے چاہیے اور اس مہینے کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کر اپنا تصور جو ہے وہ درست رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.